وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی اور زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنے فیکٹری کے اندر ہی لوگوں کو کوئی اطلاع دی جو کہ انہوں نے انتظامیہ کو اطلاع نہیں دی، نہ پولیس کو نہ ڈپٹی کمشنر کو۔ زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان یہ نیکی کام کرتا ہے، لیکن اس کو آرگنائز کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح آرگنائز کر رہے ہو، کس طرح لوگوں کو آپ چیزیں بانٹ رہے ہو۔ اگر آپ سڑک پہ کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیگ بھر کے وہ پیسے بانٹ رہا ہے تو جو وہاں پہ حالت ہونی تو آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ تو خیر اس کے بعد گورنمنٹ نے فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی، لوگوں کو گرفتار کیا اور اس واقعے میں جو بھی قیمتی جان و نقصان ہوا، کسی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 5 لاکھ روپے جو بھی ڈیزیز ان کی فیملی کو جن کا انتقال ہو گیا اور 1 لاکھ روپے ان کی فیملی کو جو زخمی ہوئے ہیں۔ میں پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ گورنمنٹ بڑی کانشیس تھی، سندھ حکومت، جو ہم نے پورے پاکستان میں حالت دیکھی کہ مفت آٹے پہ جو وہاں پہ افسوسناک واقعات ہو رہے تھے، تو حکومت سندھ نے بڑا سوچ سمجھ کر ایک اسکیم بنائی کہ لوگوں کو کس طریقے سے ریلیف پہنچایا جا سکے، اور اسی میں ہی ٹارگٹ کیا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 78 لاکھ خاندانوں کو 2-2 ہزار روپے فی فیملی آٹے کی خریداری کی مد میں دیے جائیں گے۔ اس کا میں ڈیٹا آپ کو آج دن تک کا بتا دوں، سر یہ 30 مارچ تک کا ڈیٹا ہے۔ اس میں جو میسج کے ذریعے بینیفیشریز کو میسج جا چکے ہیں آج دن تک وہ 38,23,145 38,23,145 لوگوں کو میسج جا چکے ہیں، جس میں سے 10,71,282 بینیفیشریز جو ہے وہ پیسے وڈرا کر چکے ہیں۔ ابھی تک حکومت سندھ جو ٹوٹل سندھ حکومت سندھ نے 15.5 ارب روپے اس آٹے کی مد میں سبسڈی کا اعلان کیا ہوا ہے، اس میں سے جو حبیب بینک سے کیش وڈرا ہوا ہے اس مد میں وہ 2,14,25,64,000 روپے، 2,14,25,64,000 روپے ابھی تک جو ہے وہ کیش وڈرا کرا چکے ہیں حبیب بینک سے۔ تو گورنمنٹ آف سندھ کو یہ پتا تھا کہ یہ ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ابھی جو پورے پاکستان میں بھی جو واقعات ہو رہے تھے انفارچونیٹلی افسوسناک واقعات ہیں، اس میں انتظامیہ کی گورنمنٹ کی نیت ان گورنمنٹس کی ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک اس طرح کا ماحول ہے۔ تو اسی لیے سندھ حکومت نے کہا کہ جی کسی کو سڑک پر نہیں کھڑا کریں، کسی کو اس طرح کسی کی بے توقیری نہ کریں، بہتر ہے کہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے تھرو ان کو میسج جائے، اور میسج کے ذریعے وہ 2,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی اسٹور سے جا کے وہ آٹے کی مد میں سبسڈی لینا چاہے یا کسی اور چیز کی مد میں، لیٹ سپوز کوئی شخص آٹا اگر نہیں کھاتا، کہتا ہے جی مجھے چاول کھانے ہیں، تو وہ چاول کی مد میں جو ہے وہ اس کو وہ گورنمنٹ کے پیسے سے وہ اپنی رعایت لے سکتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی ایک بہت ہی اچھی پلاننگ ابھی تک چل رہی ہے۔ میں ابھی تک کا ڈیٹا دیتا رہا ہوں، یہ پورے رمضان میں چلتا رہے گا، اور رمضان بھر میں انشاءاللہ تعالی 15.5 ارب روپے کی سبسڈی ہم دے چکے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے خصوصی طور پر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اور شخص سمجھتا ہے کہ میری منتھلی انکم 50,000 روپے سے کم ہے تو وہ
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ان سینٹر پہ جائے یا 8171 پر اپنا شناختی کارڈ میسج کرے اور اپنے کوائف دے تو ودن 24 آورز جو ہے وہ بھی انرولڈ ہو جائے گا. اور اگر یہ جو 15.5 ارب روپے کل کو اس میں سے 5 ارب اور بھی پلس کرنے پڑے تو حکومت سندھ وہ کرنے کو تیار ہے. تو یہ گورنمنٹ نے ایک میکینزم بنایا تھا. تو کل والے واقعے میں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیکٹری کے مالکان کی نیت خراب تھی, ان کا طریقہ غلط تھا, اور اسی لیے گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے کہ آپ یہ سب کے لیے میسج ہے کہ برائے مہربانی نیکی کام کرنا اچھی بات ہے, سب نے کیا کام کریں, لیکن برائے مہربانی طریقہ کار اس کا اختیار کریں. کسی کی زندگی سے, کسی کی قیمتی جان سے کھیلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. سب طریقہ اپنا جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ اختیار کیا جائے. یہ تو چیز تھی جو سندھ حکومت کی جانب سے پورے رمضان المبارک میں کوشش کی جا رہی ہے, ایفرٹس کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں. اس وقت جو ملک کی سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہو رہا ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں, پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں آئین قانون کی اس طریقے سے بے توقیری آج دن تک نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات, یہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے, ہم نے میسج کیا دیا ہے؟ ہم نے میسج دیا ہے کہ یہ آئین کی کتابیں ہیں, یہ قانون کی کتابیں ہیں جو آپ کے پاکستان پینل کوڈ کے, جو پینل کوڈ کے جو بھی قانون ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس ملک میں فیصلہ ڈنڈے کے زور پہ ہوگا, اس ملک میں فیصلہ بدماشی کے زور پہ ہوگا, اس ملک میں فیصلہ غنڈہ گردی کے زور پہ ہوگا, اس ملک میں فیصلے صرف طاقت کے ذریعے کر سکیں گے, قانون کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. جس طریقے سے پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو لاہور میں تماشے ہوئے, جو پولیس والوں کی پٹائیاں کی گئیں, جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچائے گئے, ان کے سپاہیوں کو نقصان پہنچائے گئے, جس طریقے سے پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے گئے, میں حیران ہوں. اور واقعی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں کسی کے گھر سے, کسی گھر کی چھت سے, اور کوئی گرفتار نہیں ہے. جو گرفتار ہے سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں. اگر خدا نہ خاصا اس پیٹرول بم میں, جو کہ آپ نے دیکھے کہ پولیس والوں نے پھر بھاگ کے جان چھڑائی وہاں پہ اپنی, اگر کچھ ہمارے سپاہی شہید بھی ہو جاتے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ایک دفعہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے کارکنوں کو روکیں یا مذمت کرتے ہیں کہ جی ہمارے کارکن پرامن رہیں, ہمارے کارکن قانون ہاتھ میں نہ لیں. آپ کی پنجاب کی ایک پی ٹی آئی کی لیڈر صاحبہ جن کی آڈیو لیک ہوئی ٹائیگر فورس کے صدر عارف علوی سے, اس میں وہ کہہ رہی کہ ہمارے کارکن پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کتنی عدالتیں ہیں, سیشن عدالتیں ہیں, لاہور ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, پوری عدالتیں دیکھ رہی ہیں کہ جتنے بھی جج, معزز جج صاحبان, میں لفظ استعمال کروں گا معزز جج صاحبان, جب اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کے باہر سپاہی پولیس والا ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سپاہی پولیس والا ہوتا ہے, اپنے گھر سے لے کے کورٹ تک جاتے ہیں تو آگے پیچھے موبائلیں ہوتی ہیں, اس میں سپاہی پولیس والے ہیں. آپ کورٹ روم میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے سیکیورٹی پہ سپاہی پولیس والے ہیں. ان پولیس والوں کو جوتے مارے جائیں, ان کو ڈنڈے مارے جائیں, ان کو پتھر مارے جائیں, ان کے اوپر, ان پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم سے اٹیک ہو, کسی ایک عدالت نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن
कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि नेकी का काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह पैसे बांटने का तरीक़ाकार गलत था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज अमवात हुई। उन्होंने इस हवाले से माली इमदाद का ऐलान भी किया है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि पीटीआई कारकुनान की जानिब से पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके गए और ये रियासत पर हमला था। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और फैक्ट्री में पैसे बांटने और राशन बांटने के मौके पर जो अमवात हुई उसके हवाले से उन्होंने माली इमदाद का ऐलान भी किया है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि रमज़ान के महीने में अगर आप इस तरह खैरात करना चाहते हैं तो तरीक़ाकार सही अपनाएं ताकि लोग इस तरह के वाक़े का शिकार न हों। एक मर्तबा भी अदालत के कहने पे नहीं गए, हाँ जब भी गए अपनी मर्जी से गए, अपने मूड के हिसाब से गए। वो जो भी वो जादू टोने में जो उनको तारीखें बताई जाती हैं कि इस तारीख में घर से निकलना, उस तारीख पे गए वो अदालत के बुलावे पे एक दफा भी नहीं गए, किसी एक कोर्ट में भी नहीं गए। और सारी की सारी अदालतों की तरफ से क्लीन चिटें मिल रही है ऐसे लोगों को कि रियासत पे आप हमले करें, रियासती इदारों पे हमले करें। अगर रियासती इदारों पे हमले करना जायज है, अगर ये फैसला हर कोई इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम ये फैसला कर ले आज कि हमने गिरफ्तारी नहीं देनी, कल भी जो फैक्ट्री का वाकया हुआ, अगर वो फैक्ट्री के मालिकान फैसला कर ले कि हमने गिरफ्तारी नहीं देनी है, अगर इस मुल्क में हर शख्स फैसला करके अब मेरी गिरफ्तारी का फैसला मैं करूंगा कि मैंने गिरफ्तारी देनी है नहीं देनी है, तो फिर ये सारी चीजें बंद कर दी जाए। मैं पहले ये 10 दफा कह चुका हूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप जब उनके वारंट निकाले गए, इज्जत के साथ, ग्रेस के साथ, हिम्मत के साथ और मैं कहूंगा बुर्दबारी के साथ गिरफ्तारियां दी हैं। पीपुल्स पार्टी के वर्करों ने बुर्दबारियों के साथ गिरफ्तारियां दी हैं, हम सब ने बुर्दबारियों के साथ गिरफ्तारियां दी हैं। हमारे वारंट निकले हुए, हमने अपने मुल्क में आके गिरफ्तारियां दी हैं। हमें पता था हमारे साथ क्या शरण, हमने वॉलंटियरली गिरफ्तारियां दी हैं। यहां इस मुल्क में आपने तमाशा क्या मचाया हुआ है कि ये मैसेज दे दिया आपने कि अब इस मुल्क में डंडे का कानून चलेगा, बदमाशी का कानून चलेगा, गुंडागर्दी का कानून चलेगा। जो जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना ही बड़ा कामयाब, जितना ज्यादा मॉब इकट्ठा करना है बस, और कोई काम नहीं करना। कल को जितने भी माफियाज हैं वो भी ये काम करें, आप पैसे पे हायर कर ले 5-6 हजार आदमी या 2-4 हजार आदमी और वो घर के बाहर खड़े कर दे, फिर इस मुल्क में जो तबाही फैलानी है फैला दे। जिस तरह का मैसेज देना है मैसेज दे दें। आपने ये मैसेज दिया, अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। हमारी अदालतों के पास सारे कवानीन मौजूद हैं और वो जितने भी ऑडियोज थी, क्या यास्मीन राशिद की ऑडियो और आरिफ अलवी किसी एक ने तरदीद की कि ये मेरी आवाज नहीं है? क्या आरिफ अलवी ने कहा कि ये मेरी आवाज नहीं? क्या यास्मीन राशिद ने कहा ये मेरी आवाज नहीं कहा। और यास्मीन राशिद साहिबा उस ऑडियो में मान रही हैं कि हमारे कारकुनान पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, उसके बावजूद इस मुल्क का कानून साइलेंट है। कानून में हर चीज मौजूद है, लेकिन कानून पे जिन्होंने अमल दरामद कराना वो साइलेंट है। मैसेज क्या दिया आपने पूरे पाकिस्तान को? आज एक की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत हो जाएगी। फिर मैं तो हर बार कहता हूं 5-6 हजार आदमी जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हर आदमी अपने घर के बाहर गुंडे जमा कर दे, बदमाश जमा कर दे, उनको हाथ में लाठियां दे दे। यहां लाठियां काफी जगहों पर हथियार भी आ जाएंगे, आए कोई माइका लाल लड़ने के लिए। और फिर आपने केस प्रेसिडेंट यही बनाना है कि क्योंकि आपने इमरान खान को कुछ नहीं कहा तो अब आइंदा आप किसी को कुछ नहीं कहोगे। आपने पूरे मुल्क में मैसेज दे दिया कि अब कोई हर शख्स गिरफ्तारी अपनी मर्जी से देगा, और अगर आपने किसी ने गिरफ्तारी बचना है तो ज्यादा से ज्यादा गुंडे पाले, ज्यादा से ज्यादा बदमाश पाले, ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे पाले कि आपके हर गलत काम को वो सही साबित करते रहे। अजीबो गरीब हालात लगे हुए हैं। इस मुल्क में कानून का तमाशा बनाया जा रहा है। जस्टिस वक्कार सेठी मरूम, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जजमेंट मौजूद थी। जस्टिस वक्कार सेठी मरूम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जजमेंट मौजूद थी
کہ KPK BRT کی نیب اور FIA انٹروگیشن کرے. عمران خان کی حکومت جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ جی اس میں ہم پھنسیں گے کیونکہ KPK BRT میں KPK کے بیوروکریٹ کہہ چکے ہیں کہ 7 ارب روپے کی صرف کک بیک چلی ہیں, باقی انویسٹمنٹ الگ ہوئی ہے. 7 ارب روپے کی کک بیک چلی ہیں, لے کے گئے سپریم کورٹ میں, اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بینچ تھی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے کارکنان نے پولیس اہلکاروں پر پیٹرول بم پھینکے, آئین و قانون کی بے توقیری کی گئی. 75 سال میں اس طرح آئین کی بے توقیری نہیں کی گئی ہے. شرجیل انعام میمن کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے PTI چیئرمین عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. وہ اسٹیج ایکسٹینڈ ہوتے رہے, میں چپ ہوں, میں تنقید نہیں کروں گا. میں عزت کرتا ہوں تمام جج صاحبان کی, میں جوڈیشری کا احترام کرتا ہوں, لیکن ایک سوال یا نشان تو بنتا ہے کہ پاکستان میں کتنے بڑے کرپشن کیسز میں کس نے اسٹے لیے آج تک, اور کس کو اسٹے ملا ہے آج تک. سب پہ مقدمے چلے, کسی نے اسٹے نہیں لیے. اور اگر جس کے ہاتھ صاف ہوں گے وہ اسٹے کیوں لے گا؟ اگر آج کوئی ملک کا ادارہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کسی سرکاری ادارے کا, کسی پرائیویٹ شخص کا, جی ہمیں آپ پر شک ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے, آپ نے کرپشن کی ہے, آپ نے غلط طریقے سے پیسے کمائے ہیں, تو آپ بولیں گے جی آؤ بسم اللہ آپ انکوائری کرو, انویسٹیگیشن کرو. جو چور ہوگا, جو ڈاکو ہوگا, جس کے وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہوگا, وہ کہے گا جی نہیں میری انویسٹیگیشن نہیں کرو, میں اپنی تلاشی نہیں دے سکتا. تو عمران خان نے یہ کیا, پرویز خٹک نے یہ کیا, KPK کی گورنمنٹ نے یہ کیا. انہوں نے کہا ہم تلاشی نہیں دیں گے. وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں, جسٹس وقار سیٹھی صاحب کی جو ججمنٹ تھی اس کے اگینسٹ ہمیں اسٹے دیا جائے, اور اس وقت بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے, موجود جج صاحب, انہوں نے اسٹے دے دیا. ہمارے لیے قابل احترام ہے, میرے لیے کم از کم قابل احترام ہے تمام جج صاحبان. لیکن یہ سوال یا نشان تو بنتا ہے کہ جی آپ نے اس کو اسٹے دے دیا, لیکن اس ملک میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے کبھی کسی کرپشن کیس پہ اسٹے نہیں لیا. تو آپ نے ایک ڈاکو, ایک چور, ایک بے ایمان کو اسٹے اس ملک میں کی عدالتوں سے ملے, اسٹے ملے. اور آج دن تک میں اوپن چیلنج دیتا ہوں, عمران خان سے لے کے کسی ترجمان سے تک لے کر ایک شخص نہیں ہے PTI کا جس نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہو کہ ہم نے اسٹے کیوں لیا. کوئی ایک شخص نہیں ہے. میں اوپن چیلنج کرتا ہوں, ایک شخص آ کے ٹی وی پہ بتائے کہ ہم نے اس لیے اسٹے لیا, ہم نے اس لیے اسٹے لیا کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف تھے. ہم نے کہا پھر بھی ہم پر انکوائری نہ ہو. کون کہے گا جی, کون کہہ سکتا ہے؟ میرا موبائل اگر یہاں سے گم ہو جائے, میں بولوں یار مثال کے طور پہ یار آپ نے اٹھایا تو آپ بولو یار تلاشی لے لو میری, یار میں نے نہیں اٹھایا. اور اگر آپ کے جیب میں ہوگا آپ بولو یار میں تلاشی نہیں دوں گا. کیوں نہیں دو گے تلاشی بھائی؟ یہ کیا ملک میں 2 قانون ہمیشہ چلتے رہیں گے؟ لاڈلوں کے لیے الگ قانون اور جو لوگ پسند نہ آئے ان کے لیے الگ قانون. ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہمیشہ سافٹ کارنر, ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہمیشہ رعایت, اور باقی پارٹیوں کے لیے جوتے اور ڈنڈے. ہمیشہ اس ملک میں کیا اس طرح چلتا رہے گا نظام؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرپشن الاؤ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو توشاخانہ کے ڈاکے الاؤ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو فورن فنڈنگ کی بے ایمانیاں الاؤ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ الاؤ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو BRT اور ملم جبا جیسے ڈکیتیاں الاؤ ہیں, اور اس کے باوجود کوئی تلاشی کے لیے جائے تو ان کے لیے اسٹے آرڈر الاؤ ہیں, ایڈوانس میں ان کے لیے ضمانتیں الاؤ ہیں, کورٹ میں وہ پیشیاں دے نہ دیں ہر چیز ان کو الاؤ ہے. تو یہ کب تک یہ دوگلا قانون اس ملک میں چلتا رہے گا؟ کب تک ایک ملک میں 2 نظام چلتے رہیں گے؟ اور آپ اس کی میں کہتا ہوں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے, کون کون ان کو ہمیشہ ان کے سہولتکار بنتے رہے ہیں. آج ثاقب نثار کیوں نہیں کھل کے آ کے جس دھرلے سے وہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی پارٹی اور کارکنان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس والوں کو ڈنڈے مارے گئے، ان پر پیٹرول بم پھینکے گئے اور آئین کی بے توقیری کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے 75 سال میں اس طرح آئین کی بے توقیری آج تک نہیں کی گئی ہے جو اب ہو رہی ہے۔ کیا فیصلہ صرف ڈنڈے اور بدمعاشی کے زور پر ہوگا؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو پولرائزیشن عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کی ہے اور جس طریقے سے عمران خان کو اس لاڈلے کو جو ہیلپ ہر جگہ سے ملی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک سوال عدالت سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ آپ نے ہمارے عظیم قائد 4 اپریل کو ان کی برسی آ رہی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کیا، شہید بھٹو مرڈر کیس میں محترم آصف علی زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل کیا۔ کیوں نہیں تاریخ ملتی اس کی؟ کیوں عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل کیا گیا اس کے بارے میں ججمنٹ دینے کے لیے؟ ہمارے پاس نہ بندوقیں ہیں، ہمارے پاس نہ گلیل ہیں، ہمارے پاس نہ لاٹھیاں ہیں، ہمارے پاس نہ پیٹرول بم ہے کہ ہم عدالتوں کو خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی ماحول بنائیں، اور نہ کبھی بنائیں گے، نہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مرتے دم تک اس طرح کا کوئی سٹیپ لے گی۔ لیکن انصاف کا تقاضے کے لیے ہم چلا سکتے ہیں، ہم اپیلیں کر سکتے ہیں، لیکن انصاف کا تقاضا پورا کیوں نہیں ہوتا؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس پنڈی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، لاسٹ ہیئرنگ میں عدالت نے غیر معینہ مدت تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ کیوں؟ سوال ہے کیوں عدالتوں کے پاس ان مقدمات کے لیے وقت نہیں ہے؟ عمران خان کے لیے فون کر کے بھی رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں، لیکن جس نے اس ملک کو آئین دیا، جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت دی، اس کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ناانصافیوں کی داستان ہے پیپلز پارٹی کے پاس، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی عدالتوں پہ حملہ کیا؟ یہ پورے ملک کی ایک ایک جماعت کے لیے میسج ہے، یہ ملک کے ایک ایک ادارے کے لیے میسج ہے۔ جتنی شکایتیں ہوئیں، جتنی زیادتیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی، جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی کوششیں کی گئیں، سب قوتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی کی، لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پولرائزیشن کی طرف بڑھی، کبھی پیپلز پارٹی کسی ادارے کے خلاف اس طرح کی گھٹیا حرکتوں کی طرف بڑھی، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کسی ادارے پہ حملے کے لیے آگے بڑھی، کبھی اقتدار کی لالچ میں پیپلز پارٹی نے اس حد تک کبھی گری جو اس ملک میں سچ ہو رہا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کے ہر ادارے کو ایک اہم پلر سمجھتے ہوئے، چاہے اس میں میڈیا ہو، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے اس میں جوڈیشری ہو، چاہے اس میں جتنے بھی اہم ادارے ہیں، ان کو اہم پلر سمجھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے۔ اپنی شکایتیں ضرور کی ہیں، ہم نے ضیاء الحق سے شکایت کی، اس کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے مشرف سے شکایت کی، ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے افتخار چودھری سے شکایت کی، اس کی بحالی کے لیے تحریک میں بھی ہم آگے تھے، جانوں کے نذرانے پیپلز پارٹی کے ورکرز نے دیے، اور افتخار چودھری سے شکایت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی کہ آپ کا رویہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ ہم نے آمروں کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے کسی ادارے کے خلاف کبھی جدوجہد نہیں کی، ہم نے کسی ادارے کے خلاف کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کی۔ یہاں پہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ میسج کیا دے رہے ہیں، وہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اس ساری میری جو آج کی ڈسکشن ہے، صرف 2 میسج نکلتے ہیں، 2 میسج۔ ہر ادارے کو اگر آپ نے اپنے حق میں فیصلے لینے ہیں، اگر آپ نے اپنی حکمرانی، اپنی ذاتی حکمرانی آپ کو چاہیے، ایک قانون ہاتھ میں لو، غنڈہ گردی کرو، بدماشی کرو، ہر ادارے کے خلاف ہر گری ہوئی حرکت کرنے، کسی بھی گری ہوئی حرکت کرنے کے لیے کبھی بھی گریز نہیں کرنا، ہر حد تک جانا کسی بھی ادارے کو نیچا دکھانے کے لیے، جب تک کہ وہ آپ کی لائن پر، آپ کی پچ پہ آ کے نہیں بیٹھتا۔
یہ میسج پاکستان کی پالیٹکس میں زندگی بھر نہیں گیا جو آج جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر اس میں جو بھی شخص اس کا ساتھی بنے، اس غلط حرکتوں میں اس کی مدد کرے، اس کا سہولت کار بنے، یا اس پورے جو ماحول میں دیکھتے ہوئے خاموش بنے، اس کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دو سو دیکھیں جی، میں آپ سے 200% متفق ہوں، نہ صرف میں متفق ہوں، میری لیڈرشپ بھی متفق ہے، آپ کے سوال سے میری لیڈرشپ بھی متفق ہے کہ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے تو مہنگائی ہے، سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور اسی مہنگائی کی وجہ سے عوام کی اب عدم دلچسپی بھی ہو گئی ہے کہ یا سیاستدان آپس میں جو بھی کرے، جوڈیشری جو بھی کرے، سبن جو بھی کرے، ان کی کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی ہے، اور اس کا احساس کرتے ہوئے میں بات کروں گا سندھ حکومت کی۔ سندھ حکومت کی ذمہ داری کیا تھی؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر جہاں پہ حکومت ہے وہ سندھ حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں ہم اتحادی ایک ہیں جس میں جو فیصلے ہیں مختلف جگہوں پر ڈیفینیٹلی ہوتے ہوں گے، لیکن ایک لمیٹڈ رول ہے۔ سندھ حکومت نے جب سیلاب آئے، جب لوگوں کے لیے تباہ کاریاں ہوئی، 21 لاکھ گھر گر گئے، صفائی ہستی سے 21 لاکھ گھر مٹ گئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی فائنینشیل پوزیشن کوئی اس وقت آئیڈیل نہیں تھی، یہی تھی، ملتی جلتی تھی، بولے جب 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، جن لوگوں کی فصلیں ڈوب گئی جی ان کو ہم گندم کی فصل لگانے کے لیے 5,000 روپے پر ایکڑ کسان کو دیں گے۔ آج بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 78 لاکھ خاندانوں کو یہ مہنگائی کا احساس ہے نا، کہ 78 لاکھ خاندانوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے